السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، جب تمہارے درمیان انبیاء فرمائے گئے اور تمہیں بادشاہی بھی عطا کی، ملوکا۔ اب انبیاء علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر دور میں بنی اسرائیل میں انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوتے رہے۔ اس دوران بادشاہی کن کن کو عطا ہوئی زیادہ تو اس معاملے میں خبر نہیں دی گئی، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی، اور کہا گیا کہ ان کو جیسی بادشاہی عطا کی گئی علیہ السلام کو، نہ ان سے پہلے کسی کو ملی اور نہ ان کے بعد ملی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اتنی بڑی مہربانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئیں، یعنی سیاسی اقتدار اس زمین پر نصیب ہو جانا، اور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت بھی ہے، تو پھر تو بڑا آسان ہو جاتا ہے لوگوں کو اس دین کے مطابق چلانا۔ تو جب یہ دونوں چیزیں تمہارے پاس اکٹھی تھیں کہ تمہیں، یعنی ایک وقت تھا کہ انبیاء کی دی ہوئی امانت بھی تمہارے پاس موجود تھی، بلکہ انبیاء خود بھی موجود تھے، اور یہ سیاسی اقتدار بھی تمہیں حاصل تھا، اور وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، تمہیں وہ کچھ دیا تھا جو دنیا میں کسی اور کو نہیں دیا تھا۔ تو یعنی حق تو یہ تھا کہ پھر اس امانت کو لوگوں تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا جاتا۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے نجات پا کر اور بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں، تو اس وقت حکم یہ تھا کہ ابھی آگے چلتے جاؤ اور ارض مقدس، یا جس کو برکت والی سرزمین یعنی فلسطین کہا گیا ہے، تو کہ وہاں چلتے جاؤ اور جہاد کرو، اور اس کے بدلے میں یہ سرزمین تمہیں مل جائے گی، اور وہاں پر اب تمہیں رہنا ہوگا۔ اب یہ اس واقعے کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم۔ حضرت موسیٰ نے پہلے یہ یاد دہانی کروائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک جابر حکمرانی سے نکال کر اب تمہیں اپنا بادشاہ خود بنا دیا، اب تم خود اپنے اختیار مالک ہو، اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہو، اور اب چلو۔ تو حکم یہ دیا کہ اب چلتے جاؤ اور ارض مقدس کی طرف، کتب اللہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے وہ، ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور پیچھے نہ ہٹنا اپنی پشتوں پر، فتنقلبوا خاسرین، تو ورنہ ناکام رہو گے، خسارے میں رہو گے۔ اب غلامی جو ہے نا، یہ بہت ہی سوچوں کو بھی مفلوج کر دیتی، انسان آزادہ سوچوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اور یعنی اٹھنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ کچھ ایسا ظاہری جو اقتدار ہے، مقتدر بادشاہ ہے، یا مال و دولت، یا ان کے جو بھی تہذیب ہوتی ہے، جو غالب تہذیب ہوتی ہے، اس سے کچھ ایسی مروبیت سی طاری ہو جاتی ہے مغلوب اقوام پر، کہ جو غلام اقوام ہیں، کہ پھر ان کی قوت عمل ہی جو ہے نا وہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ تو کچھ ایسا ہی، مطلب صدیوں سے اب غلامی کی زندگی گزار رہے تھے بنی اسرائیل بھی، تو اب جتنا بھی ان کو کوئی ابھار رہا تھا تو وہ اٹھنے کو تیار ہی نہیں ہو پا رہے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اب انہوں نے کیا عذر پیش کیا، یعنی نبی جو ہیں، نبی کی بات سے سچی بات کس کو ہوتی ہے، کس کی ہو سکتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کاتب اللہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، یعنی اللہ کا وعدہ ہے کہ وہاں پہ تمہیں فتح نصیب ہوگی، وہاں اقتدار نصیب ہوگا، تو تم بس ہمت تو کرو، اٹھو اور چلو۔ تو وہ جہاد کے حکم پر، یعنی یہ جو جابر یا غالب قوموں کا خوف اور مروبیت جو ہے، یہ ایک دل میں خوف کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے، اور یہ دل کا جو خوف ہے دل کو کمزور کر دیتا ہے، ضعف قلب کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ ضعف قلب کی وجہ سے بزدلی آ جاتی ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں تو ان سے لڑ ہی نہیں سکتا، اور اس کی وجہ سے یقین ڈاواڈول ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ پر جو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے، بس وہ ختم ہو گیا، ڈاماڈول ہو گیا، پتہ نہیں ہوگی، نہیں جی نہیں، ہتھیار بھی بڑے اہم ہوتے ہیں، نہیں جی نہیں، باقی تیاری بھی بڑی ضروری ہے، اور تعداد بھی، وہ تو تعداد میں بھی زیادہ ہیں. تو کچھ ایسے ہی بہانے انہوں نے بھی کیے. اب جب یقین بھی کمزور پڑ جائے تو جسمانی قوتیں تو خود ہی کمزور پڑ جاتی ہیں. تو اصل چیز دل کی قوت ہے. دل قوی ہو جائیں تو پھر بڑی سے بڑی طاقت جو ہے اس کا مقابلہ کرنا جو ہے وہ بڑا آسان ہو جاتا ہے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب غزوہ بدر کمایا اور آپ نے اصحاب کو جمع کیا اور مہاجرین اور انصار سے پوچھا کہ صورتحال ساری سامنے ہے اور ایک طرف سے مکہ والوں کا لشکر چلا آ رہا ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو ان سب نے یعنی تقریباً ایک زبان سے یہ کہا کہ آپ ہمیں اپنے آگے پائیں گے، اپنے دائیں پائیں گے، بائیں پائیں گے، آپ جہاں ہمیں حکم دیں گے ہم آپ کے پیچھے ہوں گے. ہم بالکل یہ نہیں کہیں گے کہ ہم مطلب لڑنے سے کوئی پس و پیش نہیں کریں گے. آپ جو حکم دیں گے ہم آپ سمندروں میں کودنے کا حکم دیں تو ہم سمندروں میں کود جائیں گے. یعنی انہوں نے اتنی یقین دہانی کرائی اور کر کے دکھایا. بے سر و سامانی کی حالت میں گنتی کی چند تلواریں اور تیر کمان لے کر وہ نکل کھڑے ہوئے. سواری یارے کے پاس پوری نہیں تھی، کھانے کا سامان کم تھا، لیکن اس کے باوجود جتنے لوگ نکل سکتے تھے وہ نکلے اور انہوں نے ثابت قدمی سے مقابلہ کیا. تو یہ اصل میں وہ دل کی قوت ہوتی ہے، ایمان کی قوت ہوتی ہے. تو یقین محکم جو ہے، ایمان جو ہے، یہ سب سے بڑی قوت ہے. اس کے مقابلے میں مادی جو آسائشیں اور مادی سہولتیں اور مادی ساز و سامان جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا حق و باطل کے معرکوں میں. تو یہاں بھی حق و باطل کا معرکہ سامنے تھا. اب حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ابھی آگے چلو، ایک بادشاہ سے تو نمٹ لیا اللہ تعالیٰ نے، اس کو تو اب بغیر لڑے ہی اس کو تو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا تھا. اب آگے دوسری جو اس وقت کی سپر پاور تھی بابل کی حکمرانی والوں کی، تو اس کی طرف اب کہا تھا کہ بھئی ادھر آپ چلو. تو اب وہ کہہ رہے ہیں، لیکن اب وہ جو ذوف قلب ہے اس کا مظاہرہ کس طرح ہو رہا ہے. قالو کہنے لگے یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، موسیٰ اس میں تو بڑے جبار لوگ رہتے ہیں، بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم تو ہرگز نہیں وہاں نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں. یعنی آپ ان کو پہلے نکالو نا، تو اللہ تعالیٰ ان کو نکال لے پھر ہم اس سرزمین، اگر اللہ نے وہ زمین ہمارے لیے لکھی ہے تو پہلے ان لوگوں کو نکالو. اب اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ بھئی تم اٹھو ہی نہ اور میں تیار شدہ چیزیں جو ہیں وہ تمہیں پیش کر دوں. جہاد کا حکم جو ہے یہ ہر امت کو دیا گیا ہے، اور یہ کوشش جو ہے اللہ کے راستے میں جان و مال کے ساتھ یہ کرنا پڑتی ہے. تو اب وہ جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم اس میں ضرور داخل ہو جائیں گے. اب قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. اب اس گروہ میں جس میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو جن کی ہمتیں پست ہو چکی تھیں، کچھ اللہ والے ایسے بھی تھے جن پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی. اب یہاں پہ وہ یہ اللہ تعالیٰ ان کی صفت کیا بتا رہے ہیں ان دو لوگوں کی، من الذین یخافون، دو ان لوگوں میں سے جو کہ خوف رکھتے تھے. خوف کس بات کا؟ یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سارے لوگ جو ڈر رہے تھے ان میں دو لوگ ایسے تھے انعم اللہ علیہما، جن دو پر اللہ نے انعام کیا. یعنی وہ بڑا گروہ تو یخافون ڈرنے والوں کا تھا، لیکن دو لوگ ان میں سے ایسے تھے جنہوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب، جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، پھر جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو بے شک تم ہی غالب رہو گے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی پر توکل کرو اگر تم مومن ہو. ایمان، یہ ایمان سب سے بڑی قوت ہے جو کہ بڑے صفت سے ٹکرا جانے پر آمادہ کر دیتی ہے، تیار کر دیتی.
تو بڑے بڑے مارکے جو کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فتوحات نصیب فرمائیں، کامیابیاں نصیب فرمائیں، وہ کچھ اس لیے نہیں تھیں کہ اہل ایمان جو تھے وہ تعداد میں زیادہ تھے یا ان کے پاس ساز و سامان یا اسلحہ زیادہ تھا، بلکہ ان کے دشمن تو اس بات پر حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کے پاس تو ڈھنگ کی تلواریں بھی نہیں ہیں، تلواروں کی میانیں نہیں ہیں، چیتڑے لپٹے ہوئے ہیں، لیکن ایسے بڑھے چلے آ رہے ہیں، اور ایسے ہمارے جب وہ انہیں مرعوب کرنے کے لیے بڑے بڑے دربار آراستہ کرتے اور وہ ان کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. تو یہ مرعوبیت جو ہے نا ذہن کی، اس سے نجات حاصل کرنا بڑا ضروری ہے. اگر اللہ کے راستے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اللہ کے دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں، تو ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے دل و دماغ کو ہر طرح کے خوف اور مرعوبیت سے آزاد کر لے اور صرف اللہ کا ہو جائے. تو یہاں پہ اللہ کی نعمت تھی ان پر، اللہ کا انعام تھا ان دو لوگوں پر جن کو اللہ کے وعدے پر یقین ہو گیا. روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو پہلے بھیجا اس بستی میں، یعنی اس سرزمین کی طرف فلسطین میں، کیا وہاں کا جائزہ لے کر آئیں. تو وہ جو جائزہ لے کر آئے لوگ، ہو سکتا ہے وہ 12 نقیب ہی ہوں، تو زیادہ تر لوگ جو تھے، یعنی اکثریت جو تھی، انہوں نے تو ڈرایا آ کر، اور یہ 2 لوگ تھے جنہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ اگر اللہ پر توکل کر کے اہل ایمان جو ہیں وہ ایک کاروائی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حمایت اور مدد انہیں حاصل ہوتی ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کامیاب ہوں گے. تو یہاں پر وہ کتنے یقین سے یہ کہہ رہے ہیں، ادخلوا علیہم الباب، ان لوگوں پر بس داخل ہو جاؤ، اٹھنا ہے، چلنا ہے، داخل ہونا ہے. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، پھر جب تم داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ. اب یہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کا روب جو ہے ان کے دشمنوں کے دلوں پر طاری کر دیتے ہیں. تو ایمان والوں کا تو کام صرف یہ ہے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں، پھر اللہ تعالیٰ خود اپنے ان لشکروں سے مدد کرتا ہے ان کی جو نظر نہیں آتے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ ہی پر توکل کرو اگر تم ایمان والے ہو. یعنی اب ہتھیاروں پر بھروسہ نہ کرنا، اپنے قوت بازو پر بھروسہ نہ کرنا. قالوا یا موسیٰ، اچھا یہ قوت بازو پر بھروسہ نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر تیاری بھی کوئی نہ کرے، اپنے آپ کو تیار تو ہر لمحہ رکھنا ہی ہے، لیکن جتنی استطاعت ہے اتنا کرو، پھر نتائج اللہ پر چھوڑ دو. لیکن وہ پھر کی اب اتنی یقین دہانی کے باوجود یا ان کے عزم بڑھانے کے باوجود وہ آگے سے کیا کہتے ہیں، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، اے موسیٰ ہم تو کبھی بھی اس میں نہیں، ابد تک ہم تو کبھی بھی وہاں نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں پر موجود ہیں. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اگر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ سرزمین مل جانی ہے تو پھر آپ اور آپ کا رب جائیں، تو تم دونوں لڑو، ہم تو یہ بیٹھے ہیں. اب ایک قوم اگر اس بزدلی کا اظہار کرے اور مطلب عمل سے گریز کا، فرار کا راستہ اختیار کر لے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو زبردستی نہیں اٹھاتے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اب یہ عرض کر دیا، قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. اے میرے رب، میں تو اپنی اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی کا مالک نہیں، یعنی بس میرا زور چلتا ہے تو یا اپنی ذات پر ہے یا اپنے بھائی پر ہے، بس آپ ہمارے اور اس فاسق قوم کے درمیان فرق کر دیں. یعنی اب انبیاء علیہ السلام کو تو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا انجام کیا ہوگا، تو اب وہ اپنی برات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اب ان کی اس حکم عدولی، نافرمانی، جہاد سے گریز کی جو روش ہے اس میں اب ہمارا زور نہیں چل رہا، یعنی ہم اب اس میں کچھ نہیں کر رہے، ہم تو چلنا چاہتے ہیں. تو آپ اگر ان پر کوئی عذاب آتا ہے تو ہمیں اس عذاب کی لپیٹ میں نہ لینا. فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، بس فرق کر دیجئے ہمارے اور اس فاسق قوم کے درمیان. اس کا مطلب یہاں پہ انہیں قوم الفاسقین کس وجہ سے کہا جا رہا ہے؟ اب وہ
ان کی جو سب سے بڑی اس وقت کمزوری تھی وہ جہاد سے گریز تھا، یعنی جہاد نہ کرنے کی وجہ سے انہیں قوم الفاسقین کہا جا رہا ہے۔ یعنی ابھی یہ تو نہیں ہے، ابھی ایسی صورت نہیں تھی کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، باقی ہو سکتا ہے سارے کام کر رہے ہوں لیکن جہاد نہیں کرنے کو تیار تھے، تو قوم الفاسقین کا لیبل لگ گیا ان کو۔ قال فإنها محرمة علیہم 40 سنہ، اللہ تعالیٰ نے اب جو ان پر عذاب نازل فرمایا وہ یہ ہے کہ اب 40 سال تک یہ سرزمین نہیں ملے گی، یعنی وہ فتح جو بالکل سامنے نظر آ رہی تھی اس کو 40 سال تک مؤخر کر دیا گیا۔ 40 سال تک اب یہ ملک ان پر حرام ہے۔ یتیہون فی الارض، اور یہ 40 سال یہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، بس فاسق لوگوں پر کوئی افسوس نہیں، یعنی ان کی حالت پر کوئی ترس نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے۔ اب یہ 40، اس کا مطلب جہاد سے گریز جو ہے اتنی بڑی بات ہے کہ اس کے بعد اتنے سالوں تک ایک قوم جو ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو پاتی۔ اب ان 40 سالوں میں ان لوگوں، مطلب وہ نسل تو گئی جس نے یہ جہاد سے گریز اختیار کیا، پھر جوان ہوئی دوسری نسل، اور پھر انہوں نے بعد میں جب جہاد کیا، جس طرح جو پہلے ذکر آ چکا ہے جس کا سورہ بقرہ میں بھی کہ حضرت طالوت کی سربراہی میں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو قربانیاں کامیابیاں بھی نصیب فرمائیں۔ تو ہم آگے چلتے ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور ذرا انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی سنا دو، جب ان دونوں نے قربانی کی، اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی کی، فتقبل من احدہما، تو ان میں سے ایک کی تو قربانی قبول ہو گئی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ کہنے لگا قال لأقتلنک، میں تو تمہیں ضرور قتل کر دوں گا، یعنی اب ایک حسد کا مادہ اس کے دل میں پیدا ہوا، اور اس نے بجائے اس کے کہ وہ یہ دیکھتا کہ اس کی قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی، کیا اس کی کوئی کمزوری تھی، کوئی کوتاہی تھی، کوئی نافرمانی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی جو بھی پیش کی گئی ہے وہ قبول نہیں ہوئی۔ اب یہ کون سی قربانی تھی، کیسے پیش کی گئی، یا قبولیت یا عدم قبولیت کا کیسے اندازہ ہوا، اس کی تفصیل تو ہمیں نہیں معلوم۔ تو روایات میں جو آتا ہے کہ ایک ظاہری سی جو بات سمجھ میں آتی ہے یا جو آسانی سے بتائی جا سکتی ہے وہ یہی کہ جی کوئی قربانی دونوں نے پیش کی تو اس وقت قبولیت کا یہ ایک علامت تھی کہ کوئی آسمان سے آگ آتی ہے اور جو قبول ہو جاتی ہے اس کو کھا لیتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ قبول نہ فرماتے وہ نہیں آگ کھاتی تھی۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے یہ صحیح صورتحال کیا تھی۔ تو بہرحال کوئی ایسا معاملہ تھا جس میں 2 بھائیوں، ایک بھائی کو کامیابی نصیب ہوئی دوسرے کو نہیں ہوئی، یعنی ہم سیدھی سی بات یوں لے سکتے ہیں کہ 2 بھائیوں نے کوئی ایسا کوئی موازنہ تھا یا کوئی کام تھا جس میں سے ایک کا کام جو ہے وہ قبولیت اختیار کیا، قبولیت حاصل کر گیا، اور دوسرے کا جو تھا وہ جو اس کو کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ اب جس کو کامیابی نہیں ملی، جس کے کام کو قبولیت نہیں ملی، اب اس کے دل میں حسد جو ہے اس نے وہ پیدا ہوا، اور حسد ایک فطری جذبہ جو انسانوں میں موجود ہے۔ اب بجائے اس کے کہ وہ اپنی کمزوریوں کا جائزہ لیتا، وہ جس کو کامیابی ملی اس نعمت کو زائل کرنے کی فکر میں لگ گیا۔ اب یہ حسد جو ہے نا کہتے ہی اس جذبے کو ہے جس میں بندہ جو ہے کسی دوسرے کو اگر کوئی نعمت ملی ہو تو اس کے زوال کی خواہش رکھے۔ پہلے تو صرف خواہش ہی پیدا ہوتی ہے کہ بس اس سے کسی طرح یہ چیز چھن جائے، بعد میں وہ خود کوششیں کرنے لگ جاتا ہے کہ کسی طرح زائل ہو جائے یہ نعمت، اور اس کو نیچا دکھانے کے لیے اس کو یہی لگتا ہے کہ بس اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے، اور پھر حتیٰ کہ وہ قتل پر پہنچ جاتا ہے کہ بندہ مر ہی جائے۔ یعنی وہ اتنا جذبہ حسد جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ قتل پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی یہی ہوا
اب ان دو بیٹوں کے نام جو روایات میں آئے ہیں وہ حابیل اور قابیل، اور یہ عربوں میں مطلب یہ اسی طرح ہی تھے. تورات میں ایبل اور قائن نام آئے ہیں ان کے. تو اب جو بھی خیر نام تھے اللہ تعالیٰ نے، قرآن میں ان کے نام نہیں آئے، لیکن اب جس بیٹے کو یعنی قابیل جو قاتل ہے، تو وہ حابیل کو یہ کہہ رہا ہے کہ قال لأقتلنک، میں تمہیں ضرور قتل کروں گا. قال انما یتقبل اللہ من المتقین. اب حابیل جو ہیں وہ قابیل کو یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اگر میری قربانی قبول ہوئی ہے تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تم بھی اپنے اندر صرف پیدا کر لو تو تمہاری بھی قبول ہو جائے گی. اللہ تو صرف متقیوں کی قبول کرتا ہے. یعنی چاہیے یہ، یعنی اس وقت بھی انہوں نے نصیحت کا حق ادا کیا. جب دیکھ رہے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ بہت غصے میں ہے اور مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، میری جان کے درپے ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس وقت نصیحت کا حق ادا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف متقیوں کی قبول کرتے ہیں، آپ بھی اپنے اندر تقوی پیدا کر لو. اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تم اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاتے ہو تاکہ مجھے قتل کرو، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تو میں پھر بھی اپنا ہاتھ آپ کی طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ آپ کو قتل کروں. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. یعنی اس وقت بھی جب کہ وہ مشتعل دیکھ رہے ہیں اور اس حد تک وہ قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں، پھر بھی نصیحت بھی کر رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے بھی ہیں تو میں آپ کو نہیں قتل کرنے کو تیار، میں اپنا ہاتھ بالکل آپ کو نقصان پہنچانے کی طرف نہیں بڑھاؤں گا. اور کیوں نہیں بڑھاؤں گا؟ کہ مجھے تو اللہ رب العالمین سے خوف ہے. یعنی زندگی اللہ کی امانت ہے، اس کو صرف اللہ ہی لے سکتے ہیں. تو میں اس معاملے میں یعنی اللہ تعالیٰ کے ہو سکتا بھی شرعی احکام ہوں کچھ، اور اس کے مطابق وہ یہ سمجھتے ہوں کہ یہ کام غلط ہے اور مجھے نہیں کرنا، تو انہوں نے اس چیز کا اعلان بھی کر دیا. انی اریدو، میں تو یہ چاہتا ہوں، ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار. اب یہ کوئی یہ نہیں تھا کہ وہ واقعی یہ چاہتے تھے کہ بھائی یہ میرا بھائی جو ہے نا ضرور بس جہنم میں ہی جائے، جہنم رسید ہی ہو، بلکہ یہ بھی ایک طرح کی تنبیہ ہے اور یاد دہانی ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو اس کا انجام یہ ہوگا جو ہے کہ انی ارید، میں یہ چاہتا ہوں، ان تبوء، کہ آپ لے لو میرا بھی گناہ اور اپنا بھی گناہ، فتکون من اصحاب النار، اور پھر آپ آگ والے ہو جاؤ. وذالک جزاء الظالمین، اور ظالموں کا بس یہی بدلہ ہے. اب اس کا مطلب وہ صرف ایک تنبیہ تھی، یاد دہانی تھی کہ قتل کرنے سے آپ کو جو اور نقصان ہوگا وہ یہ کہ میرے قتل کا بھی گناہ ہوگا، اور جو اس میں کا اور یعنی پہلے بھی مطلب جو بھی آپ نے کوتاہیاں کی ہیں تو آپ سارا کچھ لے کر تو پھر آگ والے بن جاؤ گے. وذالک جزاء الظالمین، تو پھر ظالم جو ہیں وہ تو آگ میں جا کر ہی رہتے ہیں. فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتله فاصبح من الخاسرین. یعنی اتنا سمجھانے کے باوجود بھی، اتنی یاد دہانی کے باوجود بھی اس کے نفس نے اس کے لیے اپنے بھائی کو قتل کرنا آسان کر دیا، بس اس نے اس کو قتل کر دیا اور خسارہ پانے والوں میں شامل ہو گیا، ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں. اب قتل تو کر دیا، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کبھی کوئی فوت ہی نہیں ہوا تھا زمین پر، کیونکہ انہیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اب اگر بھائی فوت ہو گیا، مر گیا ہے، تو اب اس کی میت کے ساتھ کیا کرنا ہے. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ. بس اللہ نے وہاں پر ایک کوے کو بھیجا، اس نے زمین کو کھودا، لیریہ، تاکہ وہ اس کو دکھائے، کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ وہ اپنے بھائی کی میت کو، لاش کو کیسے چھپائے. قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی. پھر وہ کہنے لگا افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا.
فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا۔ اگر وہ اپنے اس گناہ پر بھی پچھتاتے تو پھر تو کوئی اور صورت ہوتی، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قتل کے گناہ پر نہیں پچھتائے۔ شاید پچھتانا جو تھا وہ اس لیے تھا کہ وہ انہیں یہ نہیں سمجھ آئی کہ بھئی لاش کو کیسے ٹھکانہ لگایا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے وہ یہ کہ ہر ناحق قتل کے خون کا بوجھ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل پر بھی پڑتا ہے، کیونکہ یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا میں قتل کا طریقہ شروع کیا۔ یعنی اگر اس نے اپنے قتل کے جرم سے بھی توبہ کر لی ہوتی، ندامت کا اظہار کیا ہوتا اور توبہ کی ہوتی تو شاید معافی مل جاتی، لیکن اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر قتل کا بوجھ جو ہے اس پر جا رہا ہے ابھی تک، تو قتل جو ہے یعنی زندگی، مقاصد شریعہ میں سے ایک اہم شق ہے کہ زندگی کی حفاظت کرنا ہے اور جان کی حفاظت جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اسی سلسلے میں آگے بھی جو آیت ہے من اجل ذالک، اسی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پے ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ اب یہ حکم بھی ہر شریعت میں رہا ہے اور بنی اسرائیل کو تورات میں بھی یہی دیا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں تنبیہ فرماتے ہوئے فرمایا، جب دو مسلمان اپنی تلواریں سونت کر ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جاتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل تو جہنمی ہے مگر مقتول کیوں جہنمی ہوگا؟ فرمایا اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے پر تلا ہوا تھا۔ یعنی اگر دونوں مقابلے پر ایک جیسے ہیں اور اتفاق کی بات ہے کہ کون قتل ہو جاتا ہے کون جو ہے بچ جاتا ہے، یعنی قتل تو دونوں ہی کرنا چاہتے تھے نا، تو قتل کرنے کا ارادہ بھی اتنا خوفناک ہے کہ اس پر بھی اتنی گرفت ہو سکتی ہے کہ وہ بھی یعنی قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ یعنی ایک کا ارادہ تو تھا وہ قتل، مطلب دونوں کا ارادہ تھا ایک دوسرے کو قتل کرنے کا، اب ایک قتل ہو گیا، اب صرف قاتل ہی جواب دہ نہیں ہے، وہ جو مقتول ہے چونکہ اس کا بھی یہی ارادہ تھا، وہ قتل بھی ہو گیا پھر بھی اس کا وہ جہنمی ہوگا۔ تو یہ زندگی کی حفاظت جو ہے نا، یہ ایک اہم ذمہ داری ہے جو کہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سلسلے میں پوری اپنی ریاست میں ہر طرح کے یقینی بنائے انسانوں کی جان اور مال کی حفاظت کو۔ تو اس سلسلے میں جو یہ ایک بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے کہ جس نے ایک شخص کو زندہ کیا اس نے گویا ساری انسانیت کو زندہ کیا، اور جس نے ایک کو قتل کیا گویا کہ اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا۔ قتل کرنے کی جو ہے نا کچھ جس کو کہتے ہیں مطلب ناحق قتل جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور بعض جگہوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد اس کو کبیرہ گناہ کہا۔ اور یہ ایک ایسی معاملے کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا، یعنی زندگی اور موت تو اللہ کا اختیار ہے نا۔ اگر کوئی شخص اس اختیار کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے تو گویا کہ اس نے شرک ہی کیا یا اللہ کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی۔ اور یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ جیسے ایک شخص کے قتل کا ارادہ گویا کہ وہ اس کے سامنے جان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، وہ جس کو چاہے جس کے ساتھ جو چاہے سلوک کرے۔
اور ایک شخص کی زندگی میں معاون بننا، چاہے اس کی تکلیف کا ازالے کی فکر کرنا، اس کی مدد کرنا، یہ ایسے ہے جیسے اس نے سارے انسانوں کو زندہ کر دیا۔ تو یہ ایک بڑی اہم ذمہ داری ہے ہم میں سے ہر ایک کہ ہم ایک دوسرے کو آرام پہنچانے والے ہوں۔ اسی لیے اسلامی معاشرت کی بنیاد ہی یہ ہے کہ میرے ہاتھ اور میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس حد تک اس کا خیال رکھا گیا کہ ہاتھ میں اگر چھری پکڑی ہوئی ہے نا تو اس کو کہا گیا ہے کہ اس کے جو شارپ اینڈ ہے، یعنی اس کو دستے کی طرف سے پکڑ کر دوسرے کی طرف اشارہ نہ کرنا، کہ مطلب کوئی خوف زدہ ہو کہ بھئی مجھے لگ نہ جائے۔ یعنی اس حد تک احتیاط ہے کہ راستوں میں رکاوٹ نہ ڈالنا، کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے کسی دوسرے کو کوئی تکلیف پہنچ سکتی۔ یہ تو اتنا اہم معاملہ ہے کہ کسی کو جذباتی تکلیف پہنچانا جو ہے وہ بھی پسند نہیں کیا گیا، اور جسمانی تکلیف پہنچانا بھی، مطلب جسمانی، جذباتی، مالی، کسی لحاظ سے بھی کسی دوسرے کو تکلیف دینا، دکھ دینا، یہ اسلامی معاشرت نہیں ہے۔ اسلام کا تو یہی پیغام ہے کہ ہم میں سے ہر ایک دوسرے کے لیے راحت کا سبب ہو، دوسرے کو آرام پہنچانے والا ہو، تکلیف دینے والا نہ ہو۔ تو یہ احیاء میں سارا کچھ آ جائے گا، دوسروں کو ہر طرح کی اذیت، تکلیف سے بچانے کی کوشش کرنا اور دوسروں کے لیے سبب راحت بن جانا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔